اور اللہ کا فضل جو تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، فرعون نے اعلان کروایا تھا اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے کہ بنو اسرائیل کے لوگ میری حکومت پر قبضہ کریں گے، اور بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا بچہ ہماری حکومت کو ختم کرے گا۔ اس کے لیے بنو اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں ان بچوں کو ذبح کروا دیں۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ بن عمران پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنائے گئے۔ دور ایسا سنگین ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور کسی بچے کو زندہ نہیں رکھا جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو حکم دیا، الہام کیا، دل میں بات آئی کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیں۔ ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ معصوم بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اسی زمانے میں ایک اور بچہ پیدا ہوا، باپ کا نام ظفر تھا، اور اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام موسیٰ رکھا۔ یہاں موسیٰ بن عمران پیدا ہوئے، ادھر موسیٰ بن ظفر پیدا ہوا۔ موسیٰ بن ظفر جو پیدا ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ کی ماں، ظفر کی جو بیوی تھی، موسیٰ بن ظفر کی ماں، وہ اس بچے کو لے گئی، پہاڑ کے پاس پہنچی، ایک بہت ہی بڑا غار دیکھا، اس غار کے اندر اسے چھپا دیا اور اوپر سے اسے بند کر دیا تاکہ بچہ اندر ہی رہ جائے، فرعون کے لوگ اسے ذبح نہ کر سکے، میری آنکھوں کے سامنے اس بچے کو کاٹا نہ جائے۔ اب اسے یہاں چاہے موت آ جائے، چاہے درندے کھا جائیں، چاہے سام ڈس لے، شیر حملہ کر لے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میری آنکھوں سے دور ہوگا، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا ہوگا۔ اس نے موسیٰ بن ظفر کو یہاں چھوڑ دیا اور آ گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کی غذا کا انتظام کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انگلی میں شہد، ایک انگلی میں مکھن، ایک انگلی میں دودھ یہ لگا کر لاتے، اور بچہ جب بھوک سے بلبلاتا تو یہ چیزیں چکھا دیتے، بچے کی بھوک مٹ جاتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے۔ اس طرح بچے کی پرورش ہوئی، بچہ پلتا گیا، بڑھتا گیا، بڑا ہوا، جوان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں فرعون کے محل میں پہنچایا گیا، دریائے نیل سے ہوتے ہوتے آخر فرعون کے محل میں پہنچے۔ لمبی کہانی ہے، لمبا قصہ ہے، قرآن پاک میں مذکور ہے۔ فرعون نے اسے اپنے محل میں پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے خود موسیٰ کی ماں کا انتظام کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی تربیت کرتی رہی، فرعون کے محل سے اجرت بھی ملتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں جوان ہوتے رہے، ادھر موسیٰ بن عمران پلتے رہے فرعون کے زیر تربیت، اور ادھر موسیٰ بن ظفر پلتا رہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زیر تربیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخر جوانی میں ہجرت کر کے مدین جانا پڑا۔ مدین میں پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں گئے۔ جب مدین میں گئے تو بالکل اجنبی جگہ، کوئی جان پہچان نہیں، لیکن ایک دعا انہوں نے فرمائی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ آپ جو بھی مجھے خیر عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا پیاری دعا! اور اس ایک دعا کی برکت دیکھیے کہ ابھی جب دعا مانگ رہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، گھر نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، دعا مانگی، شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو ٹھکانہ دے دیا، بیوی عطا فرما دی، مزدوری بھی مل گئی کام کرنے کے لیے، لوگوں سے جان پہچان بھی ہو گئی، رشتہ داریاں مل گئیں۔ اللہ نے دعا کی برکت سے شام ہونے سے پہلے سب کچھ نواز دیا۔ حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح بھی ہو گیا،
حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کام بھی دے دیا کہ میرے یہاں یہ کام کرو، بکریاں چرانے کا کام تمہارا، اور گھر بھی دے دیا کہ میرے مکان میں رہو، میری بیٹی کے ساتھ میں نکاح بھی ہو گیا، زوجہ بھی مل گئی، مکان بھی مل گیا، نوکری بھی مل گئی، اور پھر گھرانہ اور خاندان بھی مل گیا۔ شام ہونے سے پہلے دعا کی برکت سے اللہ نے کیسی برکتیں عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے نبوت کے ساتھ میں مصر میں، اور پھر ایک دور آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل رہے تھے، لیکن بنو اسرائیل اس وقت اتنا مظلوم تھے، ایسی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اس وقت انہیں مصر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی، شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر بنو اسرائیل کی عورتوں نے بہانہ تلاش کیا، فرعون کے خاندان والوں سے کہا کہ ہمارے یہاں عید ہے، تہوار ہے، ہم عید کے لیے بستی سے باہر جا کر میلہ لگائیں گے، کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس زیور نہیں ہے، تم اپنا زیور دے دو، ہم پہنیں گے، پھر لا کر واپس کر دیں گے۔ کیوں کیا؟ تاکہ ان عورتوں کی یقین ہو جائے کہ ہم تہوار میں، عید میں شرکت کرنے ہی کے لیے باہر جا رہے ہیں، ہمارے یہاں سے بھاگنا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے زیور لے لیا۔ فرعون کے خاندان والوں سے، فرعون کے لوگوں سے انہوں نے زیور عاریتاً لے لیا۔ راتوں رات پوری قوم نکل کھڑی ہوئی، 6 لاکھ لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نکلے۔ بعد میں فرعون کو پتا چلا کہ قوم موسیٰ یہاں سے نکل چکی ہے، اس نے تیاری کی، سارا لشکر ساتھ میں لیا، بڑھنے لگا، اور جب وہ آگے آگے جا رہا تھا تو سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، پیچھے فرعون کی قوم ہے، درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آڑ بن گئے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آڑ بن گئے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہی لوگوں نے پہچانا نہیں، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس گھوڑے کا نام فرس الحیات ہے، حیات کا گھوڑا، زندگی کا گھوڑا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گھوڑا جہاں قدم رکھتا وہاں ہریالی اگاتی تھی، جس زمین پر قدم پڑتے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی۔ اور موسیٰ بن ظفر نے دیکھا، بچپن میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بار بار دیکھا تھا، دیکھا کہ یہ سوار تو جبرائیل ہیں، اور گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، گھوڑے کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں تو مٹی میں ایسی برکت آ جاتی ہے کہ مٹی ہری بھری ہو جاتی ہے، وہاں پیڑ اگ آتے ہیں، درخت اگ جاتے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا یہ مٹی تو بڑی بابرکت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے جو مٹی آ جائے وہ بڑی برکت والی مٹی ہے، یہ سوچ کر وہاں سے مٹی اٹھا لی، اور وہ مٹی اٹھا کر محفوظ کر لیا۔ آخر آگے بڑھے، قوم موسیٰ بچ کر آگے نکل گئی، راستے بنے دریا میں، 12 راستے، قوم موسیٰ نکل گئی، قوم فرعون جیسے ہی آئی درمیان میں، فرعون بھی درمیان میں آ گیا، پانی مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ قوم فرعون پورے کے پورے وہاں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ جب آگے نکل گئے تو اب تو سکون کا سانس لیا کہ فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دے دی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اب تو تمہاری قوم میں سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، میرے دین پر عمل کر سکتے ہو، اس لیے ہم تمہیں ہدایتیں دیں گے، نصیحتیں دیں گے، کتاب دیں گے، توریت دیں گے، ہمارے پاس آؤ، 30 دن کی فرصت نکال کے آؤ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دن کا وعدہ کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں 1 مہینے میں 30 دن میں واپس ہو جاؤں گا، میرے بعد میں میری نیابت، میرے بدل میرے اسسٹنٹ جو ہوں گے وہ میرے بھائی حضرت ہارون ہوں گے۔ ہارون کی بات ماننا، ان کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ ہارون سے کہا کہ دیکھو لوگوں میں اصلاح کرو، فساد مت برپا کرو، نصیحتیں کر دی، اور 30 دن کے لیے روانہ ہو گئے کوہ طور کی طرف۔ کوہ طور میں پہنچے، لمبا واقعہ ہے، سورہ اعراف میں موجود ہے۔ 30 دن تک روزے رکھے، اللہ نے فرمایا 10 اور بڑھاؤ، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اس طرح 40 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ 40 دن کے بعد میں انہیں توریت دی گئی۔ ادھر ایک عجیب ماجرا قوم میں ہو گیا، لوگوں نے 30 دن انتظار کیا، 30 دن کے بعد واپس نہیں آئے، تو موسیٰ بن ظفر نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اب قوم کو بہکانا چاہیے۔ اب بتائیں موسیٰ بن ظفر
اس نے کوشش کی لوگوں کو گمراہ کرنے کی. لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم جو زیور لے کر آئے ہو فرعون کے لوگوں کا، یہ زیور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تو حرام کا زیور ہے، تم استعمال نہیں کر سکتے، واپس پہنچ کر واپس بھی نہیں دے سکتے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے ذہن میں خیال آیا. اس نے کہا کہ میرے پاس بھی زیور ہے، تمہارے پاس بھی زیور ہے، ہم گڑھا کھود کر آگ جلا کر اس آگ میں ہم یہ سارا زیور ڈال دیں گے. اس نے گڑھا کھودا اور گڑھے میں آگ جلائی، اس آگ میں لوگوں نے اپنے اپنے زیور ڈال دیے. فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي. قرآن نے موسیٰ بن ظفر کا نام سامری سے ذکر فرمایا. سامری بھی لا کر اپنا زیور ڈال دیا. اب اس کے ذہن میں شیطانیت تھی، ابلیسیت تھی، ابلیس کا ذہن تھا، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے یہ خیال کیا کہ یہ حرام کے زیورات ہیں اور اس حرام کے زیور میں ہم بابرکت مٹی بھی ملا دیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے جو مٹی اٹھائی وہ مٹی بھی اٹھا کر اسی میں ڈال دی. اب ایک حرام چیز اور ایک برکت والی چیز دونوں چیزیں ملی تو اس کے اندر سے حیات پیدا ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے سے جو مٹی نکلی تھی اس کے اندر چونکہ حیات کی تاثیر تھی، زندگی کا اثر تھا، تو اس کے اندر بھی زندگی کا اثر پیدا ہو گیا. اب یہ زیورات کے اندر سے آواز آنے لگی. کیسی آواز؟ بچڑے کی آواز، گائے کا بچہ جیسے پکارتا ویسی آواز آ گئی. تو اسے موقع ملا. موسیٰ بن ظفر نے گائے کے بچڑے کی شکل بنائی. یہاں جو مٹی جلی ہوئی تھی، یہ جلی ہوئی مٹی کو اٹھا کر ان زیورات کو نکال کر جو جلے ہوئے تھے اس میں بابرکت مٹی بھی ملی ہوئی تھی، یہ سب چیزوں کو گوندھ کر گائے کے بچے کی شکل بنائی. اور گائے کے بچے کے اندر سے آواز نکلتی تھی. عجلاً جسدا لہ خوار، ایسا بچڑا جس کے اندر سے آواز نکل رہی تھی. اب اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، بس آواز نکل رہی تھی اور کچھ نہیں. موسیٰ بن ظفر نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ تمہارا خدا ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ لوگوں یہ تمہارا معبود ہے، یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے. موسیٰ اس کی عبادت کرنے کے بجائے موسیٰ کوہ طور پر کہاں چلے گئے؟ ان کو تو یہاں رہنا چاہیے، ان کو تو اس کی عبادت کرنی چاہیے. لوگوں تم بھی اس کی عبادت کرو. موسیٰ آئیں گے وہ بھی سمجھ جائیں گے، دیکھ لیں گے، وہ بھی عبادت کر لیں گے، تم عبادت کرنا شروع کر لو. اب قوم کے اندر اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم اسے خدا ماننے کو تیار نہیں. کچھ لوگ اس کی بات میں آ گئے اور اس کی عبادت شروع کر لی، ہاتھ جوڑنا شروع کیا، سجدہ کرنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا اور اس کی عبادت شروع کر لی. اب قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، شرک اندر داخل ہو گیا. موسیٰ بن ظفر نے اس قوم کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، ان کے اندر ایسے شرک کو داخل کر دیا اور شرک داخل ہو گیا. شرک داخل ہونے کے بعد میں حضرت ہارون پریشان ہے، کیا کریں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کو سمجھایا، اللہ کی معرفت دلائی، اللہ کی پہچان دلائی کہ تمہارا رب تو رحمان ہے، میری اطاعت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو اور میرے حکم کی خلاف ورزی مت کرو. لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. ہم اس کا طواف کرتے رہیں گے، ہم اس کی پوجا کرتے رہیں گے، ہم اسے معبود مانتے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد میں دیکھا جائے گا. لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اور ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ تمہاری قوم کا کیا حال ہو گیا، تمہاری قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی، انہوں نے مجھے چھوڑ کر بچڑے کو خدا بنا لیا، جاؤ دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، غصے میں تشریف لائے اور آ کر قوم کے لوگوں سے
خطاب کرنے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیا, بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑ لی, کہنے لگے ہارون کیا کیا تم نے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جلدی مت کرو, بات پوری سنو, یہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. وقت کے نبی کو انہوں نے قتل کرنے کی سازشیں رچی شرک کے لیے, اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی. اگر میں زیادہ زور دیتا تو لوگ مجھے قتل کر دیتے اور پھر یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے, قوم میں اختلاف اور بڑھ جاتا, اس لیے میں تمہارے آنے کا انتظار کرتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا 10 دن میں کیا ہو گیا تمہیں؟ 10 دن تو بڑھے تھے, 30 دن کا تو وعدہ تھا, 40 دن ہوئے, 10 دن میں تم نے اتنی گمراہی اختیار کر لی. قوم کے لوگوں کو سمجھایا بجھایا, ہارون علیہ السلام کی بات مانی. اب ان سب سے نمٹنے کے بعد میں موسیٰ بن ظفر کے پاس گئے. موسیٰ بن ظفر جس کا نام قرآن میں سامری کہا گیا ہے, اس سے کہا کہ سامری یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ موسیٰ میں نے ایسے ایسے کیا اور یہ سب ہوا. اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خدا اب دیکھ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اسے جلایا اور اس کی راکھ پانی میں بہا دی. کہا یہ تیرا معبود ہے جو جلانے سے جل گیا, جو تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, فائدہ نہیں پہنچا سکتا, جس سے نفع اور نقصان کچھ نہیں. یہ تو تیرے معبود کا حال ہوا, اب دیکھ تیرا حال کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تیرا حال یہ ہوگا کہ کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. اب تو کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, تیرے بچے کو, تیری بچی کو, تیری بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر کوئی ہاتھ لگا دے تو کیا ہوگا؟ ہوتا یہ کہ کوئی اسے ذرا ٹچ کر دے تو فوراً بخار چڑھتا, اسے بھی بخار ہوتا, جو ٹچ کرے اسے بھی بخار ہوتا, دونوں کو بھی, اور 24 گھنٹے بخار رہتا. آج کے اس وقت میں 2 بجے کوئی اسے ایسے ہاتھ لگا دے, بیوی ہاتھ لگائے, بچہ ہاتھ لگائے, کوئی اور ہاتھ لگا دے, جیسی ہاتھ لگاتے اسے بخار چڑھتا, خوب تیز بخار, ایسا فیور اسے ہوتا, اور پھر جو اسے ہاتھ لگاتا اسے بھی بخار ہو جاتا, دونوں کو بخار, اور 24 گھنٹے شدید بخار. 24 گھنٹے کے بعد میں, ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد میں بخار اترتا تھا. یہ حال ہوتا. اس طرح اس کی زندگی میں 24 گھنٹے جب بخار چڑھتا تو وہ کسی ہاتھ لگاتا, کوئی اس کے قریب آتا تو کہتا لوگو ہٹو 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 ہٹو. یہ سزا زندگی بھر کے لیے اسے ملی, لال مساس, کہتا مجھے ہاتھ مت لگاؤ. یہ موسیٰ بن ظفر ہے. اس کے بارے میں اب ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ایک طرف موسیٰ بن عمران ہے جو فرعون کے محل میں پلے بڑھے, انہی اللہ نے نبی بنایا. آج ہم انہی یاد کرتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے, اور موسیٰ بن ظفر سامری جسے جبرائیل نے پرورش کی, اس کا یہ انجام ہوا, دنیا میں اس کی یہ سزا, آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہدایت ملتی ہے, اللہ کے پسند آنے سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی, جو نعمت دین کی عطا فرمائی, یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس لیے ایک دعا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں, یہ دعا پڑھتے رہیں ہدایت پر ثابت قدمی کے لیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی, تو ہدایت کے دینے کے بعد میں ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مائل مت کر دے. اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ ہم ہدایت پر ثابت قدم رہیں, دین پر جمے رہیں, ایمان پر استقامت کے ساتھ میں رہیں. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی, اپنے دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی
ہم نے جو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور انہیں نیکیوں میں استعمال کرتے رہیں، اللہ ان نعمتوں کی حفاظت فرمائیں گے اور ان نعمتوں کو اور باقی رکھیں گے، اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم خوشی کے اس موقع پر اس نئے گھر میں جمع ہیں اور یہاں اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے دین کی یہ باتیں تفصیل کے ساتھ میں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے بھائی امجد بھائی کو کہ ان کے برکت سے اور ان کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع ہو کر دین کی یہ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق بخشی، اور ایسے ہی ہمارے حاجی اسماعیل صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ ہم یہ باتیں چند باتیں کہہ لیں اور سن لیں۔ اب ہمارے لیے کھانا تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سبھی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اطمینان کے ساتھ میں، سنجیدگی کے ساتھ میں آپ نے میری یہ باتیں سماعت فرمائی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ گھر کے افتتاح کی جو دعا ہے الحمدللہ نماز سے پہلے ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔